ہم کہیں کہ ہمارا میڈیا، یہ کیسا میڈیا ہے؟ یہ ایسا میڈیا ہے، فلسطین کی بیٹی کی آپ بعد میں بات کریں گے، یہ تو سرگودا کی بیٹی جج کی بیوی کے ہاتھوں ادموئی ہو کے جس وقت آتی ہے ہسپتال کے اندر تو اس کی خبر چلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا، جہاں پہ ہماری عدلیہ، ہمارے ادارے، ہمارے اقتدار والے یہ تو اتنے بے غیرت ہیں کہ یہاں پہ مسجد، فیصل مسجد کے سامنے کلفیوں بیچنے والا اگر آتا ہے اس کو تو کہتے ہیں 3 ماہ کی قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ تمہیں شرم نہیں آئی روڈ کے اوپر کھڑے ہو، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کہ بیٹوں کے لیے روزی کمانے والے کو تو سزا ہو، لیکن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کے 6000 گندی ویڈیو بنانے والے کو پروٹوکول دیا جائے؟ ان سے آپ امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو بچا کے دیں گے جناب ان کی عزتیں؟ سانے ہے 9 مئی کے اوپر تو جناب عالم مگرمچھ کے آنسو بہا کے جے جے کار ہو رہی ہو، ادھر سے آ رہا ہے روزانہ وفد، جی ہم مذمت کیجئے، شہداء کی توہین ہوئی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان کی جب سے بنا ہے تب سے لے کے آج تک کے پیروں، فقیروں، مولویوں، تمام فوجیوں اور تمام ججوں، وکیلوں کی وردیاں ایک طرف رکھ دی جائے، کسی مسلمان بیٹی کے آنچل کی قیمت کے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، سانحہ 9 مئی کا دکھ ہے تو بہاولپور یونیورسٹی کے اندر ہزاروں بیٹیوں کی جو عصمت لٹی ہے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ جن کو اپنے ملک کی بیٹیوں کا دکھ نہیں ہے ان کو عافیہ صدیقی کا کیا دکھ ہے؟ بس اتنا یاد رکھیے گا، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، حضور کا دین تخت پہ ہوگا تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی بزرگ بھی میرے سامنے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں، فلسطین بہت دور ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بات اتنی ہے کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے حصے کا کام ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمارے حصے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی نسل کو غیرت دینی دے کے، غیرت ایمانی کا درس دے کے روانہ کریں کہ کم از کم ہمارا بچہ غیرت مند ہو، ان کے خواب دینی ہو، ان کے خواب اسلامی ہو۔ کہ مصر کے اندر جس وقت ایک بہت بڑے آرٹسٹ نے، ایک بہت بڑے فرنیچر بنانے والے معمار نے ایک خوبصورت ممبر بنایا اور اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف ہوئے، جو بھی آیا کہتا یار ممبر بنائے، کیا کمال بنائے۔ بادشاہ تک بھی بات پہنچی تو اس نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ پھر وہ ہمارے محل کی زینت ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ پہنچے، جس نے اس کی قیمت لگائی اس نے کہا میں نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا، یہ بیچنا نہیں ہے۔ اب خیر بات ہوتی رہی، کس لیے بنایا جی؟ کہتے جی یہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ جب فلسطین کو آزادی عطا کرے گا، بیت المقدس میں مسلمانوں کا قبضہ ہوگا تو میں اس ممبر کو مسجد اقصی کے اندر رکھوں گا اور اس کے اوپر خطیب کھڑا ہو کے رسول اللہ کا خطبہ پڑھے گا۔ باتیں ہوتی رہی، لوگ آئے اس کو دیکھتے، جس طرح آتے ہیں لوگ دیکھ کے سیر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچانک ایک 8 سال کا بچہ اپنے والد کے ساتھ آتا ہے اور وہ بھی اس منظر کو دیکھتا ہے اور اچانک اس کے سامنے بھی کوئی اس کی قیمت پوچھتا ہے تو وہ بوڑھا رو کے کہتا ہے کہ اس کی کوئی اور قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت مسجد اقصی کا ممبر بننا ہے، اس کی اور کوئی قیمت نہیں۔ تو وہ 8 سال کا بچہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چاچا دعا کرو، اللہ مجھے زندگی دے، اللہ مجھے ہمت دے، اگر میرے ہاتھ میں قوت آئی تو میں تیرا خواب ضرور پورا کروں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 20 سال بعد وہی بچہ جس وقت اللہ اس کو ہمت دیتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی بن کے وہی جناب اعلیٰ ممبر اٹھا کے مسجد اقصی کے اندر رکھتا ہے۔ تو وہ 8 سال کا بچہ جس کو زمانہ آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی تربیت اور اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے پہلے مسلمانوں کے درد کو سمجھتا ہے، پھر بات کرتا ہے۔ آج ہم جب اپنے بچوں کو ڈراؤنی فلمیں، ڈراؤنے ڈرامے اور اس طرح کی موویز دکھائیں گے، بچے کو کہتے ہیں جاؤ پانی بھر کے لاؤ، تو لائٹ اگر نہ ہو تو دروازے تک جاتا بچہ ڈرتا ہے، لائٹ ہو بھی تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ واش روم میں جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب بچہ اتنا بزدل ہو جائے گا تو وہ کیا لڑے گا؟ رہی بات عزت کی جس کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو عزت کا ایک ہی معیار ہے، وہ میرے آپ کو مولا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے بغیر عزت ہوئی، جہاد ہوگا تو عزت ہوگی۔ آپ کے پاس پوری مسلم امہ میں سے ایک آپ ہیں ایٹمی پاور۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ فلسطینی کیا سوچتے ہوں گے۔ یہ جس وقت ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اور ان کی ٹیم کی محنت کی وجہ سے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت فلسطینیوں نے مٹھائیاں بانٹی، جناب بڑی خوشیاں منائی، کیا بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو لکھنے والے ایک کالم نگار نے لکھا کہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اور اتنے میں ایک فلسطینی آیا اور اس نے مزدوری کرتا تھا، تو اس نے آ کے جتنے اس کے پیسے تھے اس نے آ کے کہا جی یہ کچھ کھائیے جی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج پاکستان نے جناب ایٹمی طاقت ہونے کا جناب اعلان کیا ہے، انشاءاللہ مسجد اقصی آزاد ہو کے رہے گی۔ آج کتنا عرصہ گزر گیا، 25 سال گزر گئے،
25 साल गुजरने के बाद आज भी वो उसी तरह ही मर रहे हैं, उसी तरह ही तकलीफें उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए तो सही, अगर इसी तरह हमने कुफ्र की गुलामी करनी थी, इसी तरह हमने अपनी बेटियां उठा उठा के गैरों को देनी थी, तो फिर मुझे बताइए इतने पैसे एटम के ऊपर लगाने की जरूरत क्या थी? इतनी ज्यादा आपको खर्चे करने की क्या जरूरत थी? इतने मुनाफिक हैं कि सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जनाब आला इसराइल के लिए जाने के लिए कारामद नहीं है, बाकी सब कुछ आपका इसराइली है। कोई जनाब बड़े से बड़ा जितना लीड एरिया है, मैकडोनल्ड के बगैर उनको कोई चीज हजम नहीं होती जनाब। ये तमाम जितनी भी यहूदियों की प्रोडक्ट्स हैं, उनके अलावा उनके दस्तरखान के ऊपर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। फिर कहें कि जनाब हम बहुत बड़े जनाब आशिक हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अगर आप किसी वक्त भी आपको यहूदियों की, इसराइलियों की प्रोडक्ट आपको खाते हुए, सामने रखते हुए हिचकिचाहट ना हो, एक बार उस फलस्तीनी माँ को जरूर याद कीजिएगा। जब ईद के दिन आप मैसेज भेज रहे होते हैं, माँ जी ईद मुबारक, भाई जी ईद मुबारक, एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं, उस वक्त फलस्तीन के कब्रिस्तानों में उनकी माएं अपने बेटों की कब्र के ऊपर लेट के उसको कहती हैं, तुम्हारी माँ तुमसे ईद मिलने के लिए आई है, तुम्हारी बहन तुमसे ईद मिलने के लिए आई है, तुम्हारा भाई तुमसे ईद मिलने के लिए आया है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, आलमी मीडिया तो है ही मुनाफिक, उसकी हम क्या बात करें? अगर फलस्तीन के ऊपर हमला हो और फलस्तीन के अंदर 10,000 बंदा शहीद हो जाए, उसकी खबर रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन यूक्रेन के अंदर कुत्ता भी मारा जाता है तो उसकी खबर भी दी जाती है कि देखें जी फ्रीडम फाइटर के ऊपर जनाब ये कुछ किया गया है। आज यूक्रेन को फ्रीडम फाइटर के नाम के ऊपर उन लोगों को इमदाद देने पे आजादी है, लेकिन फलस्तीन के बच्चों को दवाई देने के लिए भी इजाजत नहीं है। उनके लिए तुर्की से इमदाद आती है तो जहाज तक को डुबो दिया जाता है। बस इतनी सी बात है। आफिया सिद्दीकी आपकी वालिदा मरहुमा, आपने जिस वक्त किबला बाबा जी अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह से बात की तो कहने लगी कि आफिया से जब आखिरी बार बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और जब मेरी परेशानी और लाचारगी बेचारगी आखिरी हद को पहुंची तो एक रात रसूलुल्लाह तशरीफ लेके आए। जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो मुझे देख के हुजूर रो पड़े और मैंने कहा या रसूलुल्लाह मेरी आजमाइश कब खत्म होगी? तो कहते मेरे इस सवाल के ऊपर आका मौला की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका ने फरमाया आफिया ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं, ये तो मेरी उम्मत का इम्तिहान है कि वो तुम्हें कब यहाँ से लेके जाती है। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अपने घर के अंदर फलस्तीन के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी मिल्लत के लिए रोजाना कुछ न कुछ दर्स दीजिए, उन्हें एहसास दिलाइए ताकि आपके बच्चों में सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी का जज्बा बेदार रहे। अल्लाह ताला मदरसा निज़ामुल मुल्क की सारी टीम को अपनी बरकतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम।